قاری حنیف جلندری صاحب جو کہ ناظم اعلیٰ ہیں، وفاق المدارس کی حیات ہیں، ان کے مدرسے میں پڑھانے والا ایک استاد، قرآن کا استاد، قرآن پڑھانے والا، قاری اہل اللہ نام تھا اس کا. سارے قاری بچے ان سے پڑھتے تھے، مدرسے کے استاد، محلے کے لوگ سارے سلام دعا، السلام علیکم وعلیکم السلام کر رہے ہیں، ہر کوئی عام آدمی سمجھتے تھے. جب وہاں سے مدینہ منورہ سے فون آیا قاری صاحب کے پاس کہ وہ بات کرنی ہے، قاری صاحب کہہ رہے ہیں ذرا تھوڑی دیر کے بعد فون کرنا، میں کسی جنازے میں ہوں. تھوڑی دیر کے بعد فون آیا، قاری صاحب کا جاننے والا تھا. کہا وہ آپ کے مدرسے میں کوئی قاری اہل اللہ ہے؟ انہوں نے کہا یار آپ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، آپ قاری اہل اللہ کا نام آپ کو کیسے آ گیا؟ آپ کیسے اس کو جانتے ہو؟ آپ نے نام کیسے لیا؟ آپ تو میرے مدرسے میں کبھی بھی نہیں آئے ہو، آپ کو نہیں پتا، لیکن آپ نے یہ ایک دم کیسے بول دیا کہ آپ کے مدرسے کا قاری اہل اللہ؟ تو اس نے کہا میں نے خواب دیکھا، اصل میں رات کو نا ایک جنازہ تھا، مسجد نبوی میں آیا، وہ جنازہ پڑھایا گیا. جنازہ پڑھانے کے بعد جب جنازے کی میت کو لے کے جانے لگے تو وہ میت قرآن پڑھ رہی تھی. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ زندہ ہے، زندہ ہے، اس کے تو قرآن پڑھ رہا ہے، سنو تو صحیح. تو جو جنازہ لے کر جا رہے تھے انہوں نے کہا بھائی یہ زندہ نہیں ہے، مر گیا ہے، یہ قاری اہل اللہ ہے، قاری حنیف جلندری کے مدرسے کا استاد ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا جنازہ ہے. تو میں آپ کو جانتا تھا، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا کہ کہا آپ کے مدرسے میں کوئی قاری اہل اللہ مر گیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں وہ تو مر گیا. کہا میں نے یہ خواب دیکھا. قاری حنیف صاحب فرمانے لگے ہم تو اس کو پہچان ہی نہ سکے، ہم تو اس کو جان ہی نہ سکے، ہم تو عام سمجھتے تھے بس اس بچوں کو پڑھاتا ہے بس ٹھیک ہے ختم بات. لیکن اس کا یہ مقام کہ مر رہا ہے ملتان میں، انتقال ملتان میں ہو رہا ہے، تدفین ملتان میں ہو رہی ہے، جنازہ اس کا مدینہ منورہ میں ہو رہا ہے، اور جناب وہ قرآن پڑھتا ہوا جا رہا ہے دنیا سے. کسی کو نہیں پتا میرے بھائیوں کون کس مقام کا آدمی ہے، کون کس درجے کا آدمی ہے، کسی کو نہیں پتا. جب دنیا سے چلا جاتا ہے، جب آنکھیں کھلتی ہیں اتنا بڑا آدمی تھا، یہ ہم نے تو قدر نہیں کی ان کی. اب قدر کا کوئی فائدہ نہیں، زندگی بھر تو اعتراضات چلتے رہے. اور اس کے بعد مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی تھے، کتنے بڑے اللہ والے تھے. جب حضرت کی مجلس ہوتی تھی نانک واڑہ کے اندر تو 4 لوگ آتے تھے، آخر میں دارالعلوم کی طرف منتقل ہو گئے تو 50 لوگ آتے تھے. حضرت شیخ ہمارے پیارے شیخ کے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ انڈیا چھوڑ کے پاکستان نازم آباد 4 نمبر میں آئے. حضرت کی مجلس ہوتی تھی، 500 لوگ ہوتے تھے. حضرت بیمار ہو گئے، فالج ہو گیا، بیان سننے والے سب چلے گئے. حضرت بیمار، گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتے. خدمت کرنے والے 3 لوگ. حضرت والا فرماتے ہیں جب حضرت کی روح نکلی تو ہم 4 لوگ تھے. جب جنازہ اٹھایا اوئے ہوئے 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 اتنے لوگ جنازہ پڑھنے والے کہ برکت کے لیے ہمارا ہاتھ لگ جائے، جنازے کو اس کو ہمارا ہاتھ لگ جائے. کا زندگی تھی تو کوئی آتا نہیں تھا، قدر نہیں تھی. اب مر گئے تو اب جناب اتنا رش سب کچھ. جنازہ پڑھنے سے بھی بخشش ہو جاتی ہے لیکن اصلاح تو نہیں ہوتی میرے بھائیوں، اصلاح تو کروانے سے ہوگی. اس لیے ہم کسی کو کوئی حقیر نہ سمجھے میرے بھائیوں. آپ میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے اللہ والے نیک ماشاءاللہ، خود کو بھی نہیں پتا ہوتا آدمی کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے بھائی وہ جانتا ہے. لیکن میرا کام تو یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا اپنے آپ اپنا مقام ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس مقام پر ہوں، فلاں کس مقام پر ہے. میرے بھائیوں کسی کا مقام ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. ہمارے حضرت سے ایک آدمی جو ہے جڑا تو اس کا کوئی دوست تھا اہل رسومات، تو وہ کہنے لگا اچھا تو نے بھی پیر پکڑ لیا ہے، تو بھی پیر والا ہو گیا ہے. اور جی ہمارا پیر تو ہمارا پیر پہنچا ہوا. اچھا بتا تیرا پیر کس درجے کا پیر ہے، کون سے مقام کا پیر ہے، کیا اس کا مقام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی بیچارہ سادہ آدمی تھا، اس نے کہا یار مجھے تو ان چیزوں کا کچھ نہیں پتا. اس نے حضرت سے آ کر پوچھا کہ حضرت وہ آپ اپنا کچھ بتا دیں، میرا دوست پوچھ رہا ہے. تو حضرت والا نے فرمایا کہ تو یہ بتا دے کہ بھائی ہمارا حضرت جو ہے نا وہ جمبو جہاز ہے. کیا ہے وہ؟ جمبو جہاز ہے. جمبو میں جب کوئی بیٹھتا ہے تو وہ جب اٹھاتا ہے نا وہ پھر اینڈ میں وہیں پہنچاتا ہے جہاں جب بندے نے پہنچنا ہوتا ہے. مقامات سارے درمیان میں خود بخود طے ہو جاتے ہیں. جب اس نے کہا کہ بھائی ہمارا حضرت تو جمبو جہاز ہے، اس نے کہا واہ واہ واقعی جمبو جہاز ہے بھائی، تمہارا حضرت تمہیں لے کے سیدھا ڈائری کی پہنچ جائے گا. تو کہا جیسا آدمی اس کو ویسے بات کرنی پڑتی ہے، کیا کریں. تو اب وہ اس کو سمجھانا تو بتانا تو یہ پھر وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. جاہل آدمی کو بندہ کیا سمجھائے گا کہ علم کا کیا مقام ہے، علم کی کیا شان ہے، علماء کا کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے. اب وہ تو اس کو سمجھانا تو بالکل بیکار سی بات ہے. اس کو پھر اسی کی زبان میں سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ اس طرح نہیں، اس طرح کا ہے معاملہ.
تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں، حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے اپنے حضرت سے سنا، فرمایا جس کو جتنا زیادہ حسن ظن ہوگا اپنے شیخ سے، اپنے پیر سے، اس کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا.